نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن لكم معكم فإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 36 سے 136 سے اور 141 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. آیت 136. ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی، سب پر ایمان لے آؤ. جو شخص اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور پچھلے دن کو نہ مانے وہ راہ سے بہت دور ہٹ گیا. تفسیر: مسلمان ایمان کے تمام فروع و اصول پر حاوی ہو جائیں. آیت 136. اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ حکم فرماتا ہے کہ وہ ایمان کی تمام شاخوں پر اور اس کے ارکان و اصول پر حاوی ہو جائیں. ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ مومن ایمان کے اصول و فروع پر قائم و دائم اور جمے رہیں. جس طرح ایک مومن ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا کی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی بصیرت دے، ہماری ہدایت میں اضافہ کر اور ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ. اسی طرح اللہ نے ارباب ایمان کو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے فرمایا. سورہ حدید کی آیت 28 میں فرمایا: اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. پھر فرمایا قرآن پر اور تمام اگلی کتابوں پر ایمان لے آؤ، کیونکہ الکتاب اسم جنس ہے جو تمام الہامی کتابوں کو شامل ہے. قرآن کے بارے میں نزلہ اور دیگر کتابوں کے بارے میں انزلہ کا صیغہ استعمال فرمایا، کیونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا واقعات کے مطابق لوگوں کی معاش و معاد کی ضرورتوں کے لحاظ سے اترا، اور اگلی کتابیں ساری ایک ہی دفعہ اتری. پھر فرمایا ان چیزوں پر ایمان نہ لانے والا راہ ہدایت سے بھٹک گیا اور اعتدال کی راہ سے بہت دور جا پڑا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. آیت 137. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. آیت 138. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا. آیت 139.
وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها یستہزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ آیت 140۔ ان آیتوں کا ترجمہ یاد رکھو، جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر کفر میں اور سخت ہو گئے، اللہ انہیں بخشنے والا اور راہ کی ہدایت دینے والا نہیں۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ یاد رکھو، ساری عزت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس نے تم پر کتاب میں یہ بات اتاری ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا جا رہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے پاس مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ اس وقت تم بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 137 سے 140 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 137، جس کی ارتداد و کفر پر موت آ گئی اس کی رہائی کی صورت نہیں۔ اللہ اس مرتد کی خبر دے رہا ہے جو بار بار مرتد ہوتا رہا اور انجام کار مرتد ہی رہا، بلکہ ارتداد میں سخت تر ہو گیا، آخر کار مرتد ہو کر مر گیا۔ ایسے شخص کی موت کے بعد توبہ نہیں، نہ اللہ اسے معاف فرمائے گا، نہ اسے مصیبت سے نکالے گا، اور نہ اس کی ہدایت کی کوئی صورت ہے۔ آیت 138، منافقوں کی صفت، یعنی منافقوں کی بھی یہی صفت ہے، کیونکہ یہ بھی ایمان لا کر کافر ہوئے، آخر ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ آیت 139، منافق کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ منافق مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں، یہ در حقیقت انہی کے ساتھ ہیں، انہی سے ان کی دوستی ہے اور انہی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم مسلمانوں سے اظہار دوستی کر کے ان سے مذاق کر رہے تھے۔ حق تعالیٰ نے انہیں کافروں کی مولات پر ڈانٹا اور فرمایا کہ کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈی جاتی ہے؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے، جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اللہ جسے چاہے عزت دے۔ سورہ فاطر کی آیت 10 میں فرمایا جو شخص عزت چاہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزتیں ہیں۔ سورہ منافقون کی آیت 8 میں فرمایا عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں۔ اس سے یہ غرض ہے کہ اللہ ہی سے عزت طلب کی جائے، اسی کی عبادت میں استقامت اختیار کی جائے اور مومنوں جیسی عبادت کی جائے، جن کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہے اور قیامت کے دن بھی اسی کی مدد شامل حال ہوگی۔ آیت 140، تفسیر۔ خلاف شرع مجالس میں شریک ہونے کی ممانعت، یعنی جب تمہیں ایسی مجلس میں بیٹھنے سے روک دیا گیا ہے اور تمہیں یہ ممانعت معلوم بھی ہے، پھر بھی تم ان کے ساتھ ایسی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان سے دل لگی کی جاتی ہے، ان پر پھپتیاں کسی جاتی ہیں اور ان کی توہین کی جاتی ہے، اور تم انہیں اس بات سے روکنے پر بھی قادر نہیں، تو تم بھی اس فعل میں شریک ہو گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب ہو۔ جس ممانعت کا حوالہ اس آیت میں ہے وہ یہ ہے، سورہ انعام کی آیت 68، جب آپ ایسے لوگ دیکھیں جو ہماری آیتوں میں بکواس کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیجئے جب تک وہ موضوع بحث نہ بدل دے۔ پھر فرمایا منافق اور کافر دونوں جہنم میں جمع ہوں گے، یعنی جس طرح دنیا میں وہ کفر و شرک میں شریک تھے اسی طرح خلود و نار میں بھی شریک ہوں گے۔ پکڑ دھکڑ میں، بیڑیوں اور توقوں میں، کھولتے ہوئے پانی اور زخموں کا دھون پینے میں سب برابر کے شریک ہوں گے، اور سب کو ہمیشگی والے عذاب کی سزا کا مستوجب قرار دیا جائے گا۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن
माकुम व इन काना लिलकाफिरीन नसीबुन कालू अलम नस्तहविज़ अलैकुम व नमनअकुम मिनल मुमिनीन फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति व लन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। आयत 141। तर्जुमा। और वो जो तुम्हारे मसाइब के मुंतज़िर रहते हैं, अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फ़तेह नसीब हो तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथी न थे, और अगर काफिरों के लिए हिस्सा हो तो कहते हैं क्या हम तुम पर मुसल्लत न होने लगे थे और मुसलमानों से तुम्हें न बचाया था। सो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला करेगा और अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर हरगिज़ राह न देगा। मुनाफिक मुसलमानों के ज़वाल के मुंतज़िर रहते हैं। आयत 141 की तफसीर। अल्लाह ख़बर दे रहा है कि मुनाफिक मुसलमानों के ज़वाल व इन्हितात के मुंतज़िर रहते हैं कि वो रूबे इन्हितात हों, उन पर काफिरों का तसल्लुत हो जाए और उनका दीन ख़त्म हो जाए। फिर अगर मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से फ़तेह व ज़फ़र और माल गनीमत मिल जाता है तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथी और दोस्त न थे, और अगर कभी नागहानी काफिरों को गलबा हासिल हो जाता है, जैसा कि जंग ओहद में काफिरों का गलबा हो गया था, क्योंकि नबियों की भी आजमाइश होती है मगर आखिर में फ़तेह उन्हीं की होती है, तो कहते हैं देखो हम तो दिल से तुम्हारे ही मुअय्यन व मददगार थे, हमने मुसलमानों को धोखा देने में कोई कसर उठा नहीं रखी, आखिरकार मैदान तुम्हारे ही हाथ रहा। क़यामत के दिन काफिरों के लिए मुसलमानों पर कोई राह नहीं। फिर फरमाया अल्लाह ने काफिरों को मुसलमानों पर कोई राह नहीं रखी, यानी काफिरों को मुसलमानों पर क़यामत के दिन राह ना होगी। यहाँ राह से हुज्जत मुराद है, यानी काफिरों की कोई हुज्जत मोमिनों पर कारगर न होगी, क्योंकि दुनिया व आखिरत में परहेजगारों ही का अंजाम बेहतर है। जैसा कि फरमाया सूरह गाफिर की आयत 51 में, बेशक हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करते हैं और क़यामत के दिन भी मदद करेंगे। इस एहतमाल की बिना पर आयत में मुनाफिकों की तरवीज़ है कि तुम जो ज़वाल व दौलत इस्लामिया के मुंतज़िर हो और काफिरों का गलबा देखना चाहते हो, ये तुम्हारी नापाक उम्मीद बरआने वाली नहीं, और तुमको काफिरों से जो खौफ तारी है कि अगर हम उनकी मदद ना करेंगे तो ये गलबा हासिल कर लेने के बाद हमारी खबर लेंगे, ये तुम्हारा खौफ कतई और बेबुनियाद है। काफिरों का मुसलमानों पर ऐसा गलबा होगा ही नहीं कि ये नौबत आए। जैसा कि फरमाया सूरह मायदा की आयत 52 में, आप उन्हें देखेंगे जिनके दिलों में आज़ार है कि वो दौड़ दौड़ कर उनमें जा रहे हैं, कहते हैं हमें मुसीबत में मुब्तला होने का ख़तरा है। सो उम्मीद है कि अल्लाह फ़तेह लाए या अपने पास से कोई और बात लाए, फिर ये बदबख्त अपने दिलों में छिपाई हुई बातों पर नादिम होंगे। ये था सूरह निसा की आयत 136 से 141 तक का तर्जुमा और तफसीर जो अभी आपने समाअत फरमाई। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयतिज़ ज़िक्रिल हकीम।